ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے دلی میں، شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے عالم دین، انہوں نے ایک واقعہ ایک لڑکے کے سلسلے میں بتایا۔ ان کے مدرسے کے ایک لڑکے کا انتقال ہوتا ہے اور اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ خوشبو کیوں آ رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے ایک واقعہ اس لڑکے کے سلسلے میں بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو یہ فضیلت دے کر کے رکھی ہو۔ واقعہ کیا ہے؟ جیسے آپ کے یہاں جاگیر چلتا ہے نا، جاگیر تو آپ لوگ اچھے سے سمجھتے ہیں کہ ایک لڑکے کو ایک گھر پہ متعین کر دیا جاتا ہے، سال بھر وہ وہیں جا کے کھانا کھاتا ہے۔ دلی میں ان کے مدرسے کا یہی سسٹم تھا، جاگیر چل رہی تھی، ایک بڑا خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکا ہے، ایک گھر میں اس کی جاگیر چل رہی تھی۔ گھر والے بڑے عزت دار تھے، شریف لوگ تھے، کئی مہینے سے ان کے گھر پہ بیچارے وہ اس کو کھانا کھلا رہے تھے اور ان کے گھر پہ جا کر کے یہ لڑکا کھانا کھایا کرتا تھا۔ ایک دن جب دوپہر میں کھانا کھانے کے لیے لڑکا اس کے گھر پہ پہنچتا ہے، لڑکے نے دیکھا کہ گھر کے ذمہ دار وہاں پہ موجود نہیں، اور یہاں پہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ ہم کسی انسان کے ہونے اور نہ ہونے کی صورت میں اس کا کوئی فرق نہ آنے دیں۔ جب یہ لڑکا پہنچتا ہے، اس لڑکے نے کیا دیکھا کہ آج وہ ذمہ دار گھر پہ نہیں، نہ اس کا مالک ہے نہ مالکین ہے۔ گھر میں ایک لڑکی تھی جو جوان تھی، لڑکے کے ہم عمر کی تھی، اور گھر والوں نے لڑکی کو بتا دیا تھا لڑکا جب کھانا کھانے آئے گا تو گھر کے باہر اس کو کھانا دے دینا، باہر وہ کھانا کھا کر کے چلا جائے گا اور بعد میں تم اس کی پلیٹ کو اٹھا لینا۔ یہ ہدایت دے کر کے چلے گئے۔ جیسے وہ لڑکا آتا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، لڑکی نے اس لڑکے کو گھر میں آنے کے لیے کہا اور یہ لڑکا باتوں کو سمجھ نہیں سکا، گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ لڑکی نے اندر سے دروازے کو بند کر لیا۔ لڑکا یہ سارے منظر کو دیکھ کر کے گھبرا گیا۔ اے میری پیاری بہن، یہ کیا بات ہے؟ تمہارا باپ کہاں ہے؟ تمہاری ماں کہاں ہے؟ کیا بات ہے؟ تم اچانک سے دروازے کی کڑی کیوں لگا رہی ہو؟ لڑکی نے کہا میں بہت دنوں سے تمہارے انتظار میں تھی، میں تمہارے اوپر عاشق ہوں، فدا ہوں تمہارے اوپر، میں بہت دنوں سے تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن آج تک مجھے اپنی بات کو رکھنے کا موقع نہیں مل سکا تھا، آج تک تم سے مجھے بات کرنے کی فرصت نہیں ملی، اور تم بھی ایسے آدمی ہو، آتے ہو کھانا کھا کر کے چلے جایا کرتے ہو، کبھی کہیں دیکھتے بھی نہیں ہو، آج یہ موقع میرے ہاتھ میں لگا ہے۔ اے میرے حسین و جمیل خوبصورت میرے نوجوان، کان کھول کر کے سن لے، میں تجھے محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ لڑکے سے سوال کرتی ہے۔ لڑکے نے کہا میری پیاری بہن، اللہ کا خوف کھا، یہ کیا باتیں کر رہی ہے؟ تو مجھے کھانا دے، میں کھا کر کے جلدی سے واپس چلا جاتا ہوں۔ لڑکی نے کہا دیکھو، اگر ذرا بھی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی اور جیسا میں کہہ رہی ہوں اگر ویسا نہیں کیا تو شور مچا دوں گی اور یہ ہنگامہ کر دوں گی کہ یہ لڑکا میری عزت پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے گھر میں گھس آیا تھا۔ اب لڑکا بڑا پریشان ہو گیا بیچارہ، کیا کرے؟ لڑکی کے گھر والے تو بڑے نیک ہیں، بیچاروں کی عزت ہے سماج اور معاشرے میں، آج اس لڑکی کی تھوڑی سی نادانی کی وجہ سے ان کی عزت کا تو جنازہ ہی نکل جائے گا، کروں تو کیا کروں؟ بیچارہ ترکیب سوچنے لگا، اور ایسے موقع پہ انسان کو سوچنا چاہیے، سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کے سوچا اس نے۔ لڑکی بار بار مطالبہ کر رہی ہے، آؤ میرے پاس، میں جس کام کی تمہیں دعوت دے رہی ہوں تم میرے ساتھ زنا کرو، میں تمہارے ساتھ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہوں۔ لڑکا بار بار سمجھا رہا لیکن سمجھنے والی نہیں۔ لڑکے نے ایک ترکیب سوچی، ٹھیک ہے تم جو کام مجھے سے کروانا چاہتی ہو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ لڑکے نے اس کو تسلی دینا شروع کر دیا، آخر تم بھی تو حسین و جمیل ہو، آج موقع اچھا لگا ہے، آؤ میں بھی تمہارے ساتھ زنا کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتا ہوں۔ لیکن لڑکے نے کہا مجھے ٹوائلٹ جانا ہے، مجھے حاجت ہے، رفع حاجت کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ چھت کے اوپر لیٹرین بنی ہے، وہاں پہ جاؤ، جلدی سے حاجت کر کے آ جاؤ۔ اب یہ لڑکا جس موقع کی تلاش میں تھا، لڑکے کو موقع مل جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لڑکے نے فوراً موقع کو پاتے ہوئے چھت پہ وہ چڑھ جاتا ہے، لیکن چھت پہ جانے کے بعد وہ شور نہیں مچاتا ہے کہ یہ لڑکی میرے اوپر دیوانہ ہو چکی ہے، لڑکی مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی ہے۔ اب آپ کہیں گے
اس نے شور کیوں نہیں مچا دیا؟ جب چھت پہ چلا گیا تھا ہنگامہ کر دیتا، اس کی عزت تو بچ جاتی اور لوگ لڑکی کو مجرم سمجھ لیتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ کام تو کر سکتا تھا، لیکن یہ کام اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اگر میں شور مچا دیتا ہوں میں اپنی عزت تو بچا سکتا ہوں، لیکن میں جن کے گھر میں آج کئی مہینوں سے کھانا کھایا کرتا ہوں، وہ بیچارے ماں باپ، ان کی کیا خطا ہے؟ آج اس کی یہ معصوم سی لڑکی ہے، اپنے جوش میں آ کر کے ہوش سنبھال نہیں سکی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی نادانی کی وجہ سے اگر میں آج شور مچا دیتا ہوں تو اس کے ماں باپ کے بھی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ لڑکا اتنا بڑا کام کرتا ہے جو ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہے۔ لڑکا ٹوائلٹ میں جاتا ہے، وہاں پہ گندگی تھوڑے سے لکڑی وغیرہ سے نکال کر اپنے کپڑے میں لگا لیا، یہاں وہاں 2-4 جگہ وہ گندگی لگا لیتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر سے پھر بدبو آنے لگی۔ وہ نوجوان نیچے آتا ہے، لڑکی ادھر کھڑی ہے، آ کر کے آواز دیتا ہے، اے میری پیاری بہن، تو کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو جو کام میرے ساتھ کرنا چاہتی ہے کر لے۔ لڑکی مارے خوشی کی لڑکے کی جانب بڑھنا چاہتی ہے، اس کے ساتھ اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ کئی مہینے سے، سالوں سے اس کے اوپر فدا تھی، اس کی دیوانی تھی میرے پیارے ساتھیوں، لیکن جیسے وہ پاس آنا چاہتی ہے، لڑکے کے پاس آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے جسم پر تو گندگی لگی ہے، ٹوائلٹ اس نے اپنے جسم پر لگایا ہوا ہے۔ بڑا ناراض ہوتی ہے، عجیب حرکت ہے تمہاری، یہ کیا حرکت ہے؟ تمہارے جسم سے بدبو آ رہی ہے، میں اس وقت تمہارے قریب کیسے آ سکتی ہوں؟ لڑکا تھوڑا سا مسکرایا، اس نے کہا کہ بس ایسا ہی سمجھو، تمہیں اگر میرے پاس آنا ہے تو آ سکتی ہو، ورنہ اجازت دو تو میں واپس چلا جاؤں۔ لڑکی بہت زیادہ ناراض ہوتی ہے کیونکہ اسے کچھ الگ شیطان اس کے ذہن پر سوار تھا، ڈانٹ کر اس کو واپس بھگا تو دیتی ہے۔ سردیوں کا مہینہ تھا، آپ دلی میں سردی کو جا کر کے معلوم کریں، یہاں سے زیادہ وہاں پہ سردی پڑتی ہے، وہاں کا ٹیمپریچر اتنا زیادہ گر جاتا ہے کہ عام آدمی جا کر کے وہاں پہ رہنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ بیچارہ وہ سردی کے موسم میں غسل خانے میں سیدھا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلنے پائے، کیونکہ عزت تھی، اس گھر کی عزت کو بچانا چاہ رہا تھا۔ غسل خانے میں گیا، وہیں پہ کپڑے نکال کر کے دھلتا ہے، غسل کیا، نہایا اور وہی بھیگے ہوئے کپڑے پہن کر کے روم میں گیا اور دوسرے کپڑے چینج کرتا ہے۔ شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کو جب دیکھا، سوال کیا کہ یہ کیا حماقت ہے، سردی کے موسم میں نہا کر اور بھیگے ہوئے کپڑے تم نے کیوں پہنے ہیں؟ لڑکے نے اپنے استاد محترم کو صحیح بات بتا دی کہ استاد محترم ایسا معاملہ پیش آیا ہے، میں جس گھر کے پاس جا کر کے روز کھانا کھایا کرتا تھا، وہ لڑکی میرے ساتھ نادانی کرنا چاہ رہی تھی، اگر میں چاہتا تو میں اپنی ہوس کو پوری کر سکتا تھا، وہاں پہ اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ کی قسم مجھے اللہ رب العالمین کا خوف تھا، میں نے اللہ کے ڈر سے اس کام کو چھوڑ دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کام کی وجہ سے اس بندے نے اپنے آپ کو اس مشقت اور تکلیف میں ڈال لیا، لیکن آج ایسی چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ اللہ کا خوف کیا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے، یہ اگر ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے تو آج ہم نوجوانوں کے حالات کو دیکھیں اور نوجوان لڑکیوں کے حالات کو دیکھیں، ہمیں اندازہ ہوگا کہ آج ہمارے اندر تقوی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے، آج ہم کھلے عام اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں۔